اور جس پر موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ گویا دونوں صورتوں میں روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس پر موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے اس کی روح تو چھوڑ دیجیے، جس کو ارسال کہا گیا ہے، یرسل الروح، اور جس پر موت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اس کے لیے امساک کا لفظ استعمال ہوا، روک لیا جاتا ہے۔ یہ تو روح کا معاملہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روک لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ روح جو روک لی گئی ہے وہ کہاں ہے؟ سمجھیے وہ اللہ کے پاس ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ ایک بات تو متعین ہو، یعنی روح عالم دنیا سے نکل کر عالم برزخ میں چلی گئی۔ اب جسموں کا معاملہ دیکھیے، اب رہا جسم کا معاملہ، تو جسم کی ایک حالت تو یہ ہے کہ وہ سطح زمین کے اوپر ہو، لوگوں کے سامنے ہو، جیسے فرعون کی لاش ہے۔ اسی طریقے سے وہ تمام کے تمام اجسام جو حنوط شدہ یا ممیفائڈ ہیں وہ ہیں، اور وہ سطح زمین کے اوپر ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو یہ اجسام یہ سطح زمین پر ہیں اور لوگوں کے سامنے ہیں۔ جسم کی ایک حالت یہ ہے۔ اسی طریقے کی ایک حالت ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ کا انتقال پیر کی صبح کو ہوا، پورا دن گزر گیا، منگل کی پوری رات گزر گئی، منگل کا پورا دن گزر گیا، پھر بدھ کی رات کو لوگوں نے پھاوڑے کی آواز سنی، یعنی بدھ کی رات کو آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اس دوران آپ کا جسم مبارک لوگوں کے سامنے تھا، سطح زمین پر تھا۔ یہ ایک حالت جسم کی ہے۔ ایک حالت جسم کی یہ ہے کہ قبر کھود کر کے اسے سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، وہ زمین کے نیچے چلا گیا۔ اور ایک حالت جسم کی یہ ہے کہ اسے جلا دیا گیا اور جسم راکھ بن گیا، اور راکھ مختلف جگہوں میں بکھر گئی۔ جسم کی ایک حالت یہ بھی ہے کہ کسی درندے نے اس کو کھا لیا اور انسان کا یہ جسم اس درندے کا جزو بدن بن گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روح تو عالم دنیا سے جا چکی، اللہ نے اسے روک لیا۔ ظاہر ہے کہ وہ روح دنیا میں نہیں ہے، اللہ نے اسے اپنے پاس روک لیا، اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، وہ دنیا میں اب نہیں آ سکتی۔ جہاں تک اجسام کا معاملہ ہے، اجسام کی یہ تمام صورتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو روح اللہ نے روک لیا ہے اس کا تعلق بدن کے ساتھ کس طریقے کا ہے؟ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو جسم میں لوٹا دیتا ہے اور دائمی تلبس اس جسم کے ساتھ اس روح کا ہو جاتا ہے، یعنی مسلسل ہمیشہ کے لیے وہ روح اس کے بدن میں چلی جاتی ہے؟ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کبھی کبھی اس روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے، ایک صورت یہ ہے۔ اور ایک صورت تعلق کی روح کے جسم کے ساتھ، جیسے چاند کا تعلق ہمارے ساتھ، جیسے ہم کہتے نہیں ہیں ما زلنا نسیر والقمر معنا، جیسے ہم برابر چلتے رہتے ہیں چاند ہمارے ساتھ رہتا ہے، تو ایک تعلق روح کا بدن کے ساتھ اس طریقے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ کس نوعیت کا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ روح کا جسم کے ساتھ جو تعلق ہے روح کے نکالے جانے کے بعد وہ تعلق برزخی ہے،
اور اس کی کیفیت مجہول ہے. ظاہر ہے جب اس کی کیفیت مجہول ہے تو لا مدخل للعقل، عقل کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں، تو لوگ عقل کو اس بارے میں دخل کیوں مان رہے ہیں؟ مفتی خضر حیات نے یہ بات کہی کہ روح کبھی بھی جسم کے اندر واپس نہیں آتی. ان کا استدلال ہے کہ اللہ نے جب اس کا امساک کر لیا، پکڑ لیا، تو وہ دوبارہ بدن کے اندر کیسے آئے گی؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مفتی خضر حیات صاحب یہ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد جسم کے اوپر عذاب ثواب کا ترتب ہوتا ہے. اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب جسم کے اوپر عذاب اور ثواب کا ترتب ہوتا ہے اور روح کو بدن میں لوٹایا نہیں جاتا، روح کا بدن سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو جسم کے اوپر عذاب و ثواب کا یہ ترتب کس طریقے کا ہے؟ انہوں نے ایک عقلی جواب یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ روح کے بغیر بدن کے اوپر عذاب اور ثواب کا ترتب کر دے. یہ عجیب و غریب بات ہے. میرے خیال میں یہ دنیا کا بدترین قول ہے، اس لیے کہ روح کے بغیر بدن کو عذاب دینا، میں پوچھتا ہوں کہ اگر اس نے ثواب کیا ہے یا گناہ کا کام کیا ہے تو صرف جسم ہی نے وہ گناہ کیا ہے، روح نے اس کی معاونت نہیں کی ہے. ارے جب تک روح بدن میں رہتی ہے تب تک آدمی نیک اور بد دونوں کام کرتا ہے. روح اگر جسم سے نکل گئی تو جسم نیک عمل اور برا عمل کر ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح بھی اس ثواب اور عذاب، ثواب اور عذاب کے کام میں، وہ کام جو باعث عذاب ہو، شریک رہی. اب جب دونوں ثواب یا اسی طریقے سے بھلائی اور برائی کے کرنے میں شریک رہے ہیں تو عقل یہ کیسے تسلیم کر سکتی ہے کہ سزا روح کے بغیر سے بدن کو دیا جائے؟ یہ ایک سوال ہے. گویا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں انصاف نہیں کیا کہ گناہ تو دونوں مل کر کے کریں، ثواب دونوں مل کر کے کریں، مگر ایک کو ثواب اور عذاب سے محروم رکھا جائے اور ایک کو ثواب اور عذاب دیا جائے. یہ ایک سوال ہے جو ان کے بیان سے انسانی ذہن میں پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بدن کے اوپر عذاب اور ثواب کا ترتب کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ظلم ہے کہ روح کو چھوڑ کر کے صرف بدن کو عذاب و ثواب دے. اور اس کی کیا دلیل ہے کہ بغیر روح کے اللہ تبارک و تعالی جسم کو عذاب دے رہا ہے یا ثواب پہنچا رہا ہے؟ خود یہ کہتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں قیاس نہیں چلتا. یہ تو ایک طریقے کا قیاس ہی ہے نا کہ بدن کے اوپر بغیر روح کے عذاب یا ثواب کا ترتب ہو رہا ہے. اب اگر مان لیں کہ بدن مختلف قسم کے ہوتے ہیں مگر روح ایک طریقے کی ہوتی ہے، یہ بھی غیر عقلی بات ہے، اس لیے کہ اس صورت میں مومن کی روح اور کافر کی روح دونوں ایک جیسی ہو جاتی ہے، جو خلاف عقل ہے. لہذا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ روح اور بدن دونوں کے اوپر عذاب اور ثواب کا ترتب برزخ کے اندر ہوتا ہے. اب روح کا تعلق بدن کے ساتھ کس طریقے کا ہے، اس تعلق کی نوعیت اور کیفیت مجہول ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں.
لہذا جب کیفیت مجہول ہے اور یہ جو دائرہ ہے یہ عقل کا دائرہ نہیں ہے، جو تب عقل کا دائرہ کار ہی نہیں ہے، تو پھر عقلی بحثوں کے ذریعے اس مسئلے کو حل